ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہیں آج. خیر خیر. ہاں بھائی, اتنی ٹھنڈی ہوائیں. 11:06 ہو رہا ہے, سورج تپتا ہوا سر کے اوپر ہے, لیکن ہوا بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے. حیرت ہے, مطلب کیا ہوا اچانک؟ لاہور شہر میں اتنی تبدیلی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دوپہر کے ٹائم پہ تپش سے حشر برا ہو رہا تھا جون کے اندر. جون کے آخری ہفتے میں تو بڑا زبردست قسم کا ایشو تھا, لیکن ابھی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور فیل کر رہا ہوں, ابھی تو فیل کر رہا ہوں. ہاں 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 الحمدللہ, تپتی دھوپ کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, مطلب اتنا خاص کوئی اثر نہیں ہو رہا. فیلنگ پتہ ہے کہ سورج گرم ہے, تپش بہت ہے, لیکن جو ہوا چل رہی ہے پیاری پیاری سی, وہ اس کی اثر کو زائل کر رہی ہے. ورنہ تو رات کے ٹائم میں آیا تھا, پسینے ٹپک رہے تھے میرے چہرے سے, ایسی ہوا بند ہوئی ہوئی تھی. تو پتہ لگا, اور کراچی میں بھی میری بات ہوئی اپنے بھائی سے, اس نے بتایا کہ بڑا کراچی میں برا حشر ہے, ہوا بند ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ بھائی دیکھ لو لاہور شہر والوں, میری بات سنو, لاہور شہر والے نہیں بلکہ اور یار سیدھا غیر مسلموں میری بات سنو. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا ادھر سے ادھر, یہ جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور جاتی ہے, اور یہ ہوا بند ہو جاتی ہے جس میں پسینے چھوٹتے ہیں تمہارے, یہ ہوا چلانے والا روکنے والا کوئی ہے, یہ خود نہیں چلتی. یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اصل میں بتانا تو یہی ہے نا, ساری ویڈیو کا مقصد کو یہ تھوڑی ہے کہ میں ویڈیو کو شارٹ بنا رہا ہوں بیٹھ کے. ان سب کا مقصد ہے کام کا میرے, کہ ان ہواؤں کو چلانا, ان کو بند کر دینا, ان کو روک دینا, ان کو تیز کر دینا, ان کو سلو کر دینا, ان کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنا, ان کو ہائی اینڈ لو کرنا, ان کی فریکوینسیز کو چینج کرنا. یہ سارے کام کرنے والا کوئی ہے, اور وہ رام وشنو کرشنا ہنومان زیوس تھور نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ ہے. بات صاف ہے. تو پھر کس کی عبادت کرنی ہے, کس کو خدا ماننا ہے, کس کے سامنے سر جھکانا ہے؟ اللہ کے سامنے, ختم. اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا, کیونکہ جب تک ان کو آخری نبی مانو گے نہیں, تم لوگ جنت میں جا نہیں سکتے. اور جنت اللہ نے کافروں کے لیے نہیں بنائی, یہ رول ہے. تم جو مرضی کر لو, جتنا مرضی نیک عمل کر لو, جتنے مرضی اچھے عمل کر لو, جتنا مرضی غریبوں کو کھانا کھلا لو, کچھ بھی کر لو, یہ سب کچھ تم کس لیے کر رہے ہو؟ انسانوں کے لیے کر رہے ہو. تو بھائی پھر انہیں سے فائدے لو نا, ان سے تو تمہیں تعریفیں مل جاتی ہیں, ایوارڈ مل جاتے ہیں, ریوارڈ مل جاتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہو, شہرت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, مل گیا, دنیا میں جو کر رہے تھے مل گیا نا, اب ان کے لیے کیا تو ان سے ہی مانگو, اللہ سے نہیں ملنے والا پھر. ہاں اور ویسے تمہیں کھانا پینا, یہ ساری سانس وغیرہ جو دی ہوئی ہے, جسم دی ہے, تو اللہ ہی نے دیا نا, تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے تھے یہ کام, ٹھیک ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کے چکر میں نہیں کرنے تھے. اگر کسی کا کوئی فائدہ کر رہے ہو اس لیے کہ وہ بندہ خوش ہو جائے, تو اس میں ریزن, اللہ کو تو نکال دیا تم نے ایکویشن سے, تو اس عمل کس کے لیے کیا؟ عمل تو اللہ کے لیے ہوتا ہے. کسی سے ناراض ہوئے تو اللہ کی وجہ سے, کسی کو دیا تو اللہ کی وجہ سے, کسی سے روک لیا تو بھی اللہ کی وجہ سے, کسی سے خوش ہوئے تو بھی اللہ کی وجہ سے. یہ اصل تو یہ ہے سارا کھیل. ابھی تو تم اس لیول پہ کیسے آ سکتے ہو؟ تم تو آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ تم نے تو اللہ کو ایکویشن سے باہر کر دیا. تو میں تمہارے لیے جو ہے نا, ایک تمہارے انسانی بھائی کے طور پہ سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو, آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تم, اور اگر ان ٹھنڈی ہواؤں کو چلانے والے پہ یقین نہیں کرو گے, ٹھیک ہے, اگر تم کہو گے کہ نیچر ہے جو یہ خود ہی چلتی ہے, اگر تم کہو گے یہ مدر ارتھ ہے, یا تم کہو گے یہ وشنو چلا رہا ہے, ہنومان چلا رہا ہے, اب وہی والے پھر میں بات کر کے پھکی مار دوں گا اٹھا کے. اتنی تو اوقات نہیں تھی ان کی کہ آج تک اوقات نہیں, اور کبھی قیامت تک ان کی اوقات نہیں کہ میرے سر پہ بادل بھیج کر اپنے نام کو لکھ دیں, اس میں تبدیل کریں, پھر اس کو ختم کریں, اور پھر اس کو لے جائیں. بلکہ لے کے جائیں, پہلے بارش برسائیں مجھ پہ, پھر لے کے جائیں. یہ کر کے تو دکھائیں پہلے. جب یہ نہیں کر سکتے, آگے کیا ان کو میں چیلنج کروں؟ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے اس حوالے سے. یہ تو سارے کام اللہ نے کیے اب تک, اور ایک بار نہیں کئی بار کیے ہیں. میرا تو لیجنڈ محمد ذیشان ارشد چینل بھرا پڑا ہوا ہے اس طرح کے ہمارے گل سے. بارش روک کے دکھانا, ہوائیں چلا کے دکھانا, روک کے دکھانا, بادل لا کے دکھانا, بند کر کے دکھا دینا, آندھی طوفان چلا دینا, زلزلے لے کے آ جانا, مردوں کو زندہ کر دینا, یہ سب کام اللہ نے کیے اب تک. تو میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا, میں اللہ کو ہی خدا تسلیم کرتا ہوں, اللہ ہی کے پرچار کروں گا, میں تو اللہ کی مارکیٹنگ کروں گا. تمہارے اندر اگر دم اور گٹس ہوں, تو اگر تم انکار کرتے ہو ٹھیک ہے, نہیں مانو تو نہیں مانو, کفر پہ مارو گے دوزخ میں چلے آؤ. اور اگر تم مخالفت پہ آؤ گے میری, کہ مقابلہ کرو گے, تو مقابلہ کر کے دیکھ لو, تم اللہ کو پتہ جائے گا کہ یہ کام کسی عام انسان کے بس میں ہے ہی نہیں اللہ کی مدد کے بغیر. اور چلو عام انسان بھی ہو, اللہ کی مدد سے عام انسان بھی خاص ہو جاتا ہے. کلیئر ہے؟
کسی عام انسان کو کوئی فوجی بھی ٹیگ لگا دے نا یہ میرا خاص بندہ ہے، تو وہ بھی اہم ہو جاتا ہے. کہ پریسیڈنٹ بتا دے یہ فلاں بندہ میرا خاص دوست ہے، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے اس کے کہنے کی وجہ سے. تو میرے پاس جتنے دستخط اللہ کے آئے ہیں میرے سر پہ سایہ کر کے گئے، اس سے اندازہ نہیں ہو رہا تمہیں؟ نہیں ہو رہا کوئی کہ میں کوئی خاص بندہ ہوں اللہ کا؟ ہوں نا، خاص تو ہوں نا. کام اتنا خاص کر رہا ہوں تو خاص تو ہو گیا آٹومیٹیکلی. کام سے بندے کی پہچان ہوتی ہے. تو اور مجھے اپنی شہرت کے چکر نہیں ہے. میں ہاں اسلام کے لیے تو میں اپنے ان کاموں کو پروموٹ کروں گا اللہ کے. اسلام کے لیے میں میریکل بھی پروموٹ کروں گا، اور وہ میں کر رہا ہوں، وہ تو کرتا رہوں گا. جب تم لوگ ننگے ناچ پروموٹ کرتے ہو، تم لوگ اپنے ڈسکو ڈانس پروموٹ کرتے ہو، تم اپنی ٹیکنیکیں پروموٹ کرتے ہو، ہر طرح کا منجن پروموٹ کر رہے ہو نا، روسٹنگ ووسٹنگ یہ سب کرتے ہو تم لوگ، گیمنگ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ تاکہ تمہیں لوگ دیکھیں، روگڑا ملے، ویوز ملے، لائکس ملے، شیئر ملے. تو بیٹا میں بھی کرتا ہوں، پر میری نیت کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، میرا پرپس کچھ اور ہے. اس کا مقابلہ تم لوگ نہیں کر سکتے. تو مقابلہ کرنا بھی نہیں ہے، سیدھا سرنڈر کرو، کلمہ پڑھو، اسلام میں آ جاؤ، اور خود کو جنت میں جانے کے لیے تیار کرو. نہیں کرتے تو نہ کرو. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے ذمہ تھوڑی تمہیں ہدایت دینا، ہدایت تو اللہ دیتا، میں نہیں دیتا. میرے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہے. بات کرو، ان کو سمجھاؤ، مثالیں دے سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، ٹیچنگ کر سکتا ہوں، غصہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ثبوت دکھا سکتا ہوں، لاجکس دے سکتا ہوں، ایکسپلینیشنس کر سکتا ہوں. وہ میں کر رہا ہوں. آگے تمہاری مرضی ہے بھائی، مرنا ہے مرو کفر پہ. اپنے اماں ابا کو بھی جہنم میں لے کے جانا چاہ تو لے جاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو جہنم میں لے کے جانا چاہ تو لے جاؤ، شوق سے لے کے جاؤ، 100 بار بسم اللہ کرو، جاؤ. لیکن یہ یاد رکھنا کہ رام، وشنو، کرشنا، ہنومان، زیوس، تھور، یہ ان تمام جھوٹے خداؤں میں سے کوئی ایک بھی تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے قیامت کے دن نہیں آئے گا. آ ہی نہیں سکتا. سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کی اللہ سے کوئی بحث بھی کر سکے، جب تک وہ اجازت نہ دے بات کرنے کی. اس دن تو بات بھی نہیں کر سکوگے، اندھا کر کے اٹھائے گا اللہ تمہیں. یہ میں آج بتا رہا ہوں. سارے کافروں کو اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا، دیکھ بھی نہیں سکو گے تم اللہ کو. اتنی بدترین قسم کی کیا کہتے ہیں پچھتاوے والی زندگی شروع ہونے والی ہے. اور قیامت تو بہت دور ہے، اس کو چھوڑو. موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے کھیل، ٹھیک ہے. مر گئے، تمہارا عذاب شروع. اور ایک طرف نیک مسلمان ہیں، ان کی موت ہوتے کے ساتھ ہی اللہ ان کے قدموں میں جنت کی آسائشیں رکھ دیتا ہے. قدموں میں لڑکیاں، نعمتیں، گھر، گاڑی، بنگلے، یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو جاتا ہے بھائی. اسٹارٹنگ ہے، پھر اسٹارٹنگ مہمان نوازی، مہمان بن جاتا ہے وہ بس. اور دوسرا جیل کا قیدی بن جاتا ہے. تو غیر مسلم قید میں چلے جاتے ہیں، اور نیک مسلم راحت میں چلے جاتے ہیں، اور برے مسلمان بھی قید میں چلے جاتے ہیں. اب ان کی سزا کا ٹائم اللہ کے اوپر ہے کہ وہ ان کو معاف کرے نہ کرے، کب تک معاف کرے، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. ٹھیک ہے، یہ تھی بات. ہواؤں کے بادشاہ سے دوستی کر لو اور ہواؤں کے بادشاہ کی طرف آ جاؤ. اور گناہوں کی طرف بلانے والا جو ہے نا خبیث مردود ابلیس، اس کی عبادت کرنا چھوڑ دو. اسی نے جھوٹے خدا بنوائے ہوئے، اسی نے انسانوں کو گمراہ کر کے غلط قسم کے ناموں کو خدا ڈکلیئر کروا کے ان کے پیچھے لگا دیا ہے ٹرک کی بتی کے. اور 6 ارب انسان، 6 ارب سے زیادہ غیر مسلم بن کے سیدھے دوزخ کی طرف دھڑا دھڑ دوڑ رہے ہیں. اور دن رات صبح شام کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور کوئی فکر نہیں جانوروں کی طرح جینے کے دوران کہ اتنا ہی ریسرچ کر لیں کہ اصلی خدا تھا کون، ہے کون، ماں کے پیٹ میں انہیں بنایا کس نے، نام ہاتھ پہ لکھ کر دکھایا کس نے. اللہ کا نام تو ہاتھ پہ ہی لکھا ہے نا. تمہیں ادھر ادھر بھاگنا ہے کیا؟ اپنے ہاتھ پہ ہی دیکھ لو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ نے بنایا تھا، اپنے سگنیچرز کر دیے. اب تو کلمہ پڑھ لو.